الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگوں اور عزیزی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. اور سب مخلوق میں الگ الگ خصوصیتیں رکھی، امتیازی شان اور پہچان بنائی. یہ اتنا بڑا عالم، یہ اتنی بڑی دنیا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمین کی مخلوق سب سے زیادہ ہے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین سے زیادہ سمندری اور پانی کی مخلوق زیادہ ہے.
اور پھر بہت سی مخلوق جو ہوائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا بڑا عالم بنایا ہے، یہ دنیا جہاں کائنات بنائی ہے، یہ عالم کتنا وسیع اور عریض ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، اور اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کہاں آباد ہے، کس طرح سے آباد ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی امتیازی شان ہے، پہچان ہے۔ تو جو مخلوق سراپا خیر ہے، جس مخلوق کے اندر صرف خیر اور نیکی ہے، اسے فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر کبھی کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی شر نہیں ہوتا، اور جو مخلوق سراپا شر ہے، اس میں خیر کا نام و نشان نہیں، وہ شیطان ہے۔ اور جو مخلوق خیر اور شر کا مجموعہ ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ انسان میں خیر کا بھی مادہ ہے اور شر کا بھی مادہ ہے۔ پھر جس انسان میں خیر غالب ہو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے، اور جس انسان میں شر غالب ہو اسے برا انسان کہتے ہیں۔ یہ تو انسان کی ایک تعریف اور پہچان بتائی کہ انسان کیسا ہو سکتا ہے، تو بتائے کہ انسان اس مخلوق کا نام ہے جس میں خیر کا بھی مادہ ہے اور شر کا بھی مادہ ہے۔ یہ انسان کی تعریف ہو گئی۔ لیکن اگر شرعی نقطہ نظر سے ہم ایمان والوں کی پہچان دیکھتے ہیں، ایک مومن اور ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے سرکار نے ایمان والے کی پہچان بتائی، اس کی تعریف کر کے بتائی۔ فرمایا المسلم، مسلمان کون ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کیا روزانہ صبح اٹھ کر نلی پائے کھانے والا مسلمان ہے؟ کیا روزانہ بزنس اور کاروبار میں سب سے زیادہ بینک بیلنس بنانے والا یہ مسلمان ہے؟ یہ دنیا کی دوسری لائن جس میں سب سے آگے بڑھنے والا، چلنے والا، یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ تو سرکار نے مسلمان کی تعریف اور پہچان بتائی۔ فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی، مسلمان کی پہچان بتائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان مامون ہو، دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو، محفوظ ہو۔ یہ مسلمان کی تعریف ہوگی کہ مسلمان اس ذات کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ مامون اور محفوظ ہو۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا کہ جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہو۔ اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان اگر کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے تو جسم کے یہ دو اعضاء ہے،
ایک زبان اور ایک ہاتھ، ان دونوں کے ذریعے سے آدمی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو زبان کو پہلے اس لیے بیان کیا، اس لیے کہ ہاتھ سے تو صرف طاقتور انسان دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اور رہی بات زبان کی، تو یہ زبان ایک ایسا عضو ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی، یعنی جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ بھی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے، بیمار ہو، بوڑھا ہو، کتنا بھی کمزور ہو، وہ بھی زبان کے ذریعے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی برائی کر کے، کسی کا دل دکھا کر۔ اس لیے زبان کا ذکر پہلے فرمایا۔ دوسری ایک وجہ حدیث شریف میں اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتلائی کہ زبان کو اس لیے پہلے ذکر کیا کہ عام طور پر انسان جو ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچاتا ہے وہ صرف زندوں کو پہنچا سکتا ہے۔ زندہ آدمی کو آدمی ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے، مردے کو کبھی نہیں پہنچاتا ہے۔ اور یہ زبان یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی جہاں اس سے زندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی کبھی وہ انسانیت کے دائرے سے آگے نکل کر مردوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جو مردے قبرستان میں سوئے ہیں ان کی بھی برائی اور ان کی بھی غیبتیں اس کی زبان سے وہ کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں پہلا ذکر زبان کا کیا کہ زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تیسری ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ آدمی جب ہاتھوں کے ذریعے کسی کو زخم پہنچاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ زخم مرہم کے ذریعے سے، دوائی کے ذریعے سے مٹ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ نشان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے سامنے والے کے دل پر لگا ہے، وہ زندگی بھر کسی دوا سے مٹتا نہیں، وہ نشان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرماتے ہیں کہ تیر اور تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم اگر کسی کو لگا دیا وہ مٹنے والا نہیں۔ تو آج ہماری زبان سے لوگوں کو زخم اور نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے۔ بعض مفسرین نے ویل کا ترجمہ کیا ہے جہنم کی ایک مخصوص وادی، ایک جہنم کا مخصوص ایریا، ایک علاقہ، وہاں ان دونوں کو داخل کیا جائے، ایک ہمزہ کرنے والے اور ایک لمزہ کرنے والے۔ ان دونوں کا ترجمہ ہے ہمزہ کہتے ہیں عیب جو، اور لمزہ کہتے ہیں عیب گو۔ عیب جو کہتے ہیں کسی کا عیب تلاش کرنے والا۔ معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جسے ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں لوگ، فلاں بندے کا نام لو اس کی زبان پر فوراً اس کی برائی شروع ہو جاتی ہے، اس کا عیب وہ ٹٹول کر تلاش کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی، تاکہ اس کے اندر تو یہ برائی ہے، یہ عیب جو کہلاتا ہے۔ اور دوسرا جو عیب گو، عیب گو کہتے ہیں کہ دوسرے کی عیب بیان کرنے والا۔ اگر کسی کا تذکرہ برائی کا اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں اس کی عزتیں اچھالتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں لمزہ، عیب گو۔ تو یہ دونوں طرح سے انسان دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور شریعت کی تعلیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے
کہ دوسرا مومن سامنے والا انسان اس کی زبان سے بھی مامون ہو اور اس کے ہاتھ سے بھی مامون اور محفوظ ہو. یہ ایک مومن کی پہچان بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو ذرا دوسرے انداز سے سمجھیں. مثال کے طور پر اگر ہم مسجد میں آئے، یعنی ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہماری ذات سے ہر ایمان والے کو، ہر انسان کو صرف راحت اور آرام پہنچانا ہے، اس پر یہ بات بتلا رہا ہوں. اگر ہم مسجد میں داخل ہوئے اور الحمدللہ ہمارے دل میں جذبہ ہے صف اولا میں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور پہلی صف میں نماز پڑھوں گا. اب وہ مسجد میں داخل ہوا، انٹر ہوا، اس نے دیکھا کہ پہلی صف یہاں بھری ہوئی ہے، اس میں بھیڑ ہے، جگہ نہیں ہے. اس نے سوچا کہ چلو میں دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھ لیتا ہوں. وہ پہلی صف میں جو بھیڑ ہے ان لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جگہ نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی وہ اس کو پیر مارتا ہے، اس کو کندھا مارتا ہے، اس کو کوہنی لگاتا ہے. تھوڑا سا بیک ہو جا، تھوڑا سا سائڈ دے دے، مجھے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے، جنت میں پہلے داخل ہونا ہے. ارے بھائی پہلے تو کیا آخر میں بھی داخل نہیں ہوگا اگر تیری یہ حرکت رہے گی. اس لیے فرمائے کہ اس نے سوچا کہ پہلی صف پر ہو گئی، جگہ نہیں ہے، بھیڑ ہے، اگر وہاں جاؤں گا تو لوگوں کے کندھے کو پھلانگنا پڑے گا، ان کو ہٹانا پڑے گا، ان کو دھکے لگیں گے، پیر سے دھکے لگیں گے. تو اس نے یہ سوچ کر دوسری صف میں، تیسری صف میں جہاں جگہ ملی نماز پڑھ لی. ارادہ اور نیت یہ ہے کہ مجھے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی. تو فرمایا حدیث شریف میں کہ جو بندہ مسجد میں ایسے وقت پہنچا، ایسے وقت میں پہنچا کہ پہلی صف کی جو جگہ تھی وہ پر ہو گئی، وہاں بھیڑ ہو گئی، پہلی صف میں اس کو جگہ نہیں ملی، اس نے دوسرے مسلمان کی تکلیف کا خیال کیا، ان کو راحت پہنچانے کی غرض سے اس نے دوسری صف میں، تیسری صف میں نماز پڑھ لی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والے کے اجر کو، پہلی صف والے کے ثواب کو کئی گنا زیادہ کر کے اس بندے کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. دیکھیے اگر یہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا تو لوگوں کو تکلیف پہنچتی اور پہلی صف کا ثواب تو مل جاتا، لیکن اگر دوسروں کو راحت پہنچانے کی غرض سے پہلی صف چھوڑ کر دوسری تیسری صف میں نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ پہلی صف والے کے اجر کو کئی گنا بڑھا کر اس کو اس کا ثواب دے دیں گے. کتنا آسان عمل ہے. اور دوسری بات جو حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، جمعہ میں اللہ کے فضل سے ہم بھی یہاں حاضر ہوئے اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. فرمائے کہ جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ آنے تک درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ جمعہ بھی پڑھی اور آئندہ جمعہ بھی پڑھے گا تو درمیان میں جتنے بھی صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دونوں جمعہ کی برکت سے معاف فرما دیں گے. لیکن ساتھ میں کنڈیشن لگائی، شرط لگائی، فرمایا کہ اس نے وہ جمعہ اس طرح سے پڑھا ہو کہ نماز کے درمیان نہ کسی کے کندھے کو پھلانگ کر گیا، نہ کسی انسان کو اس کی ذات سے کوئی اذیت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی. گیا خاموشی سے جمعہ ادا کیا، اپنی ذات سے سب کو راحت ہی پہنچائی. اگر اس طرح سے اس نے جمعہ ادا کیا تو فرماتے کہ دوسری جمعہ تک کے اس کے درمیان کے گناہ اللہ معاف فرما دے گی. ایک اور چیز بتائی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آدمی مسجد میں آتا ہے، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری ہوتی ہے اور ایسی بیماری ہوتی ہے کہ دوسرے انسانوں کو ان سے کراہت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے.
یا بعض انسان کا پسینہ ہی بدبودار ہو، وہ کتنی مرتبہ بھی غسل کر لے لیکن پسینے کی بدبو ایسی ہے کہ پڑوس والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں آئے اور اگر ہماری باڈی میں جسم میں کوئی بیماری ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ آدمی مسجد میں آ کر جماعت میں شریک نہ ہو، جماعت کی نماز کے ساتھ شریک نہ ہو، بلکہ تنہا اپنی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ جماعت میں شریک نہ ہو، اس لیے کہ فرشتے جو بہت نازک مخلوق ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی اور دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی یاد رکھے کہ جو آدمی بیڑی سگریٹ پینے کے عادی ہے، ماوا پان گٹکھا کھانے کے آدمی ہے، وہ بھی فوری طور پر مسجد کے گیٹ تک وہ بیڑی، وہ جو پھوکڑی کہلاتی ہے، اس کو جلا کر آئے، وہاں ڈالی اور مسجد میں داخل ہو گئے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ منہ کی اچھی طرح سے صفائی کرے اور اتنی صفائی کرے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے چیک کیا جائے کہ ہمارے منہ سے بدبو ظاہر ہوئی یا نہیں۔ اس بدبو کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من اکل صوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا، فرماتے کہ جو آدمی کچا پیاز کھا لے یا کچی لہسن کھا لے، چاہیے کہ وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، مسجد میں نہ آئے، مسجد سے دور رہے۔ پیاز کی بو منہ سے آ رہی ہے، منہ کی صفائی کے بغیر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مزدور قسم کا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے باڈی میں پسینہ ہوتا ہے، کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں، یا کوئی آدمی میکینک ہے، گاڑی کا کام کرتا ہے، گیرج ہے اس کا، تو فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے کپڑے کے اوپر ڈیزل لگے گا، آئل لگے گا، کپڑے بھی خراب ہوں گے اور بدن کے اوپر، چہرے کے اوپر بھی دبے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حالت میں مسجد میں نہ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی گوشت فروشی کا کام کرتا ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ کی تو چاروں طرف گوشت کی دکان ہے، اگر گوشت کا کاروبار ہے اور اس کے چھینٹے، اس کے دبے ہماری باڈی پر لگے ہیں اور جسم پر لگے ہیں، ایسی حالت میں اللہ کے اس پاکیزہ گھر میں نہ آئے۔ اس لیے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کی صفائی کر کے پھر مسجد میں آئے۔ اگر ہم نے اسی گندے کپڑے میں اور اسی میلے کچیلے لباس میں اور اسی گندا دہانی کے ساتھ، منہ کی بدبو کے ساتھ مسجد میں داخلہ لیا، اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچے گی، دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ ہماری عبادت قبول ہونا تو درکنار، بلکہ اللہ کے یہاں اس عمل کی وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے ہماری گرفت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے پاک صاف ہو کر، جیسے یہ جمعہ کے اندر کتنے ماشاءاللہ سب نورانی چہرے لگ رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کہ جمعہ کے بعد ان میں سے ہر ایک کا نکاح ہونے والا ہے، اتنے صاف ستھرے نورانی چہرے اور معطر لباس، عطر کا چھڑکاؤ کیا ہوا، بدن سے خوشبو آ رہی ہے، کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، اللہ کے گھر میں پاکیزہ بن کر آئے ہیں، تو اس حالت میں جو دو گانا ادا کریں گے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ نماز قبول فرمائیں گے۔ ہر جگہ جانے کا کچھ نہ کچھ ادب ہوتا ہے، وہاں آداب کی رعایت کی جائے، اللہ کے گھر کے بھی کچھ آداب ہے، اس کی بھی رعایت ہونی چاہیے دوستوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتلاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہاں چونکہ وہ وقت کے امیر المؤمنین تھے
اس لیے بہت ساری چیزیں، حسابی چیزیں اور بیت المال کا نظام سب سامنے رکھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک پرچہ، ایک کاغذ پڑا ہوا ہے۔ اس کاغذ کے اوپر سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ کہ جو آدمی معاشرے میں محتاج ہیں، اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں۔ اور پھر ان کے نام کے سامنے اس آدمی کا بھی نام لکھا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے، اسے خدمت گار کی ضرورت ہے، تو سامنے اس آدمی کا نام لکھا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کی خدمت کی ذمہ داری فلاں آدمی کی ہے۔ تاکہ وہ پوری فہرست میں نے دیکھی، وہ لسٹ دیکھا، اس میں ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا تھا، ایک بوڑھی عورت، اسے بھی خدمت کی ضرورت تھی، لیکن اس کے سامنے کا جو کھانا تھا وہ خالی تھا، اس میں اس کی خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ موقع ہاتھ سے میں نہ جانے دوں، اس بڑھیا کو خدمت کی ضرورت ہے، میں روزانہ اس کی خدمت کیا کروں گی، میں کیا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کھانا خالی ہے، میں نے اس کے ایڈریس کو، اس کے پتے کو نوٹ کر لیا کہ آج ہی سے میں اس کی خدمت شروع کر دیتا ہوں۔ وہ پتہ لے کر میں اس بڑھیا کے مکان پر پہنچا، دروازہ بند تھا، میں نے دروازے کو نوک کیا، اندر سے آواز آئی من دقل پاک، کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ باہر سے جواب دیا کہ میں عمر فاروق ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، بتائیے کچھ کام ہے میں آپ کا کام کر دوں۔ اندر سے جواب ملا کہ بھائی میری خدمت کے لیے کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر خدمت کر کے چلا جاتا ہے، وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، وہاں نام بھی اس کا نہیں لکھا ہے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ امی جان بتائیے کہ وہ آدمی کیسا ہے، جوان ہے یا بوڑھا، موٹا ہے یا پتلا، اس کی کوئی پہچان بتائیے، اس کا نام بتائے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے آج تک کبھی اس کا نام نہیں پوچھا اور نہ کبھی اس نے اپنا نام بتلایا۔ وہ آتا ہے اور دروازے کے باہر سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ماں پردے میں چلی جاؤ، میں پردہ کر لیتی ہوں۔ وہ کام سے فارغ ہوتا ہے، جاتے وقت پھر کہتا ہے کہ پردہ ختم ہو گیا، میں باہر آ جاتی ہوں۔ ایک لمبے عرصے سے وہ میری خدمت کرتا ہے، میں اس کو پہچانتی نہیں ہوں۔ اس زمانے میں جو گھریلو کام کاج ہوتے تھے، وہاں کنویں سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے، چشمے سے پانی اٹھا کر لانا پڑتا ہے، مشکیزے میں اٹھا کر گھروں میں لاتے ہیں، اور اس کے ذریعے برتن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کے دوسرے امور جو ہوتے ہیں اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ یہ روزانہ وہ آدمی آ کر کام کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں آئندہ کل فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا، تہجد پڑھ کر آؤں گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کون انسان ہے، اس کے اندر اتنا اخلاص کیسے آ گیا۔ دوسرے دن میں گیا، تہجد کے وقت تہجد پڑھی اور اس کے گھر گیا، دروازے کو دستک دی، پھر سوال ہوا من دقل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ فرمایا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے بڑھیا نے جواب دیا کہ وہ خدمت کرنے والا آیا اور خدمت کر کے چلا گیا، تہجد کے وقت آئے، تب بھی یہ عالم ہے، وہ خدمت کرنے والا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہوں، آئندہ کل تو کیسے بھی اس کو پکڑنا ہے۔ فرماتے کہ دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد میں چپکے سے جا کر اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا کہ آج تو کیسے بھی اس کو پکڑ لوں گا کہ کون آدمی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چاروں طرف رات کا سناٹا چھایا تھا، جب اندھیریاں خوب پھیل گئی، روشنی بہت کم نظر آنے لگی، ایسی اندھیری رات میں جہاں سب لوگ نیند کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کی مخلوق ساری سو گئی تھی،
فرماتے کہ ایک آدمی چپکے سے آیا، اس کے پیر میں جوتے اور چپل بھی نہیں تھی، بڑی خاموشی کے ساتھ آیا اور اس بڑھیا کے دروازے کے قریب جیسے ہی پہنچا کہ میں بھی وہاں سے نکلا۔ اندھیرا تھا چونکہ پہچان نہیں سکا۔ میں نے پوچھا کہ من انت، اے مہربان اے محترم بتلائیے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا انا ابو بکر، میں ابو بکر صدیق ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امیر المومنین، آپ کو اس بڑھیا کی خدمت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو امیر المومنین ہے، اور اگر خدمت ہی کرنی تھی تو وہاں فہرست میں اس کے نام کے سامنے آپ کا نام کیوں نہیں لکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عمر، میں نے یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس لیے وہاں نام لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ یہ کتنا اخلاص ہوگا؟ ہم تو چھوٹا موٹا کسی کو ڈونیشن دیتے ہیں، چھوٹا موٹا چندہ دیتے ہیں کہ بھائی میرا نام آیا کہ نہیں فہرست میں، نہیں ہو تو اس کی خبر لے لیتے کہ میرا نام کیوں نہیں آیا، میں نے بھی 100 روپے دیے۔ لیکن وہ لوگ نام کے بھوکے نہیں ہیں۔ پوچھا کہ حضرت چپل بھی نہیں ہے آپ کے پیر میں، جوتے بھی نہیں ہے، تو فرمائے کہ عمر یہ رات کا وقت ہے اور اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں سوئی ہوئی ہیں، میری چپل کی آہٹ سے، میرے چلنے کی آواز سے کہیں کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں بغیر چپل کے آیا۔ یہ دیکھیے صحابہ اکرام کی زندگی کے اپنی ذات سے دوسروں کو کتنی راحت پہنچاتے، اور آج ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آخری واقعہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ ہے، اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر ایمان والے کے لیے ضروری۔ آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت، آپ کی ہر ادا ایمان والے کی پہچان ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے کھڑے ہوئے اور پھر آہستہ سے دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھولا۔ حدیث کے الفاظ ہے، فرماتی ہیں قام رویدن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے آہستہ کھڑے ہوئے، وفتح الباب رویدن، اور آہستہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ میری آنکھ کھلی، پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے اور اتنی آہستہ سے چپکے سے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے عائشہ، میں اس لیے آہستہ کھڑا ہوا اور اس لیے آہستہ سے دروازہ کھولا کہ تمہاری نیند خراب نہ ہو جائے۔ دیکھیے اپنی شریک حیات ہے، اپنی بیوی ہے، لیکن اس کی راحت کا اتنا خیال ہے کہ اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور ہمارا یہ حال ہے دوستو کہ گھر میں جب بھی ہماری نیند سے آنکھ کھلتی ہے تو پہلے دھکا دے کر بیگم کو اٹھاتے ہیں، اٹھ پانی لے کر آ۔ یہ رات کے 2 بجے 3 بجے ہیں، کیا تیرے پیر نہیں ہے تو چل کر پانی نہیں پی سکتا؟ لیکن وہ دن بھر کی تھکی ہوئی ہے، کام کاج سے تھکی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، لیکن اس کو اٹھاتے نواب حیدرآباد کہ پانی لے کر آ۔ پھر مزید ذرا ذوق ہوتا ہے، کہتی ہے کہ کتنے بجے؟ 2:30 بجے ہیں گھڑی، ذرا چائے پینے کے موڈ میں ہوں، میں چائے بنا کے لا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک ہے دوستو۔ کیا ہماری ذات سے ان کو نفع پہنچتا ہے؟ کوئی راحت مل رہی ہے یا ہم ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اور ہمارے جوان کو اللہ معاف فرمائے، یہ رات جو اللہ نے بنائی ہے یہ آرام کے لیے بنائی ہے، اس لیے فرمائے کہ عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو سو جاؤ۔ لیکن ہمارے جوان عشاء کے بعد 11 بجے 12 بجے، ایک وہ گلی کے یہ ناکے پہ بیٹھا ہے بائک پر، دوسرا دوسرے ناکے پہ بیٹھا ہے، اس کو آواز دیتا ہے وہاں سے چلا کر، وہ وہاں سے اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ چلم چلا، یہ پوری بستی میں شور آواز، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ اگر کوئی ان کو سمجھانے جائے کہ بھائی رات کا وقت ہے آرام کرنے کا، تو ہمارے جوان آستین چڑھاتے، یہاں رہنا ہو تو اسی طرح رہنا پڑے گا۔
یہ اسلام بھائی گیری نہیں سکھاتا، یہ اسلام آستین چڑھانا نہیں سکھاتا۔ میرے سرکار نے پوری زندگی کسی کے سامنے آستین نہیں چڑھائی۔ لوگوں نے کئی بڑی بڑی گستاخیاں کی، جنہوں نے سرکار کو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے ان کے راستے میں رحمت کے پھول برسا دیے۔ جنہوں نے آپ پر کنکر برسا دیے، میرے محبوب نے ان کے لیے عفو و درگزر کی معافی کے پھول برسا دیے۔ جو نفرتیں کرنے والے تھے ان کو سینے سے لگا لیا۔ یہ سرکار کی سیرت ہے۔ اس لیے ہمارے قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو پہلے نبی اپنے دنیا بنائی، انہی کے ہی دم سے یہ ساری خدائی۔ نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں۔ خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمین تو زمین آسمان پر نہیں۔ اتنا پیارا، اتنا لاڈلا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو کیا ہم اس نبی کے امتی بن کر اس نبی کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے؟ اس کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنا سکتے؟ آج کی اس مجلس میں اور آج کے اس پروگرام میں بس یہی میسج ہے دوستو کہ ہمیں اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنانا ہے اور اس کے مطابق گزارنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے سب بھائی تیار ہیں انشاءاللہ کہ سرکار کی زندگی جیسی گزری ہماری زندگی اسی کے مطابق گزرے گی۔ ہماری ذات سے، ہماری اخلاق سے، ہماری گفتار سے، ہماری زبان سے کسی مسلمان کو مسلمان، کسی غیر مسلم کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کا داعی اور جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مختصر اعلان یہ ہے کہ واپی کے اندر ایک عبادت خانہ زیر تعمیر ہے، اس کے ذمہ دار حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور اس مسجد کے لیے، عبادت خانے کے لیے للہ تعمیری رقم کی ضرورت ہے۔ ہمارے امام صاحب آپ کو مختصر انداز میں وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی تصدیق نامے کو دیکھیں اور ان کے کام